الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النساء آیت نمبر 16. کل کے سبق میں واللاتی یاتین الفاحشہ خواتین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ خواتین اگر بے حیائی کا ارتکاب کر لے تو ان کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ ان کو گھروں میں قید کر لے. آج واللذان یأتیانہا منکم، اس آیت کے دو معنی ہیں، دو تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر کے مطابق مرد اور عورت اگر یہ بے حیائی کا کام کر لے تو فآذوہما، ان کو تکلیف دو. تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ سرزنش کرو، برا بلا کہہ دو اور عار دلاؤ ان کو اور شرم دلاؤ ان کو. تو اس صورت میں یہ اسلام کا ابتدائی حکم ہے کہ پہلے حکم تھا عار دلانے کا، دوسرا اس کے بعد حکم آیا ان کو گھر میں ہمیشہ کے لیے قید کرنے کا، گویا کہ عمر بھر قید کی سزا. اب یہ دونوں احکامات منسوخ ہو گئے ہیں تیسرے حکم سے جو کوڑے مارنے کی ہے اور رجم کی جو سزائیں ہیں ان کی وجہ سے یہ منسوخ. اس معنی کر اس آیت کا مطلب یہ ہوگا واللذان، اور وہ دونوں یعنی مرد عورت. صیغہ مذکر کا استعمال کیا ہے ڈوول کا، کیونکہ ویسے بھی قرآن میں خواتین مذکر کے تابع صیغے میں ان کو لایا جاتا ہے. یأتیانی ارتکاب کر لے. ہاں، یہ جو پچھلی آیت ہے نا، پچھلی الفاحشہ کا لفظ جو گزرا ہے، یہ ہا ضمیر کا وہ اس کا تعلق اس فاحشہ یعنی بے حیائی کا. منکم، تم میں سے. فآذوہما، پس تم اذیت دو، ہما ان دونوں کو. فإن تابا، پس اگر وہ تابا توبہ کر لے، وأصلح، اور دونوں اصلاح کر لے، فأعرضوا، پس تم اعراض کر لو، عنہما ان دونوں سے، یعنی ان کا پیچھا چھوڑ دو. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ اور مہربان. اب دیکھو ادھر بھی تابہ لفظ ہے. توبہ کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ کرنا، جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو توبہ قبول کرنا. اصل میں توبہ کے لفظ کا معنی ہے رجوع کرنا. تو جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف تو اس کا مطلب ہے توبہ کر رہا ہے، اور جب اللہ رجوع کر رہے ہیں بندے پر اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر رہے ہیں. یہ والی جو آیت ہے واللذان یأتیانہا، اگر وہ دونوں یعنی عورت اور مرد ارتکاب کر لے بے حیائی کا تم میں سے. بعض معاشروں میں اب بھی دنیا میں ایسے ہے کہ جو اگر دونوں آپس میں مرضی کے ساتھ کر لے تو اس کو وہ جرم تصور نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جرم نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اگر رضامندی بھی ہے تب بھی جرم ہے. یعنی صرف زبردستی والا، وہاں ان معاشروں میں زبردستی اگر کوئی بندہ اس طرح کر لے تو اس کو تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مثلا جو ریپ کے کیس ہے اس کو وہ جرم تصور کرتے ہیں کہ بھئی مرد راضی نہیں تھا یا عورت راضی نہیں تھی، اور اگر رضامندی کے ساتھ ہو
تو ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں بے حیائی کے کام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر جو ہے نا مرد اور عورت راضی بھی ہو بے حیائی کا کام، کیونکہ بے حیائی ہے، رضامندی کے ساتھ بھی جرم ہے، اگرچہ زبردستی والا اس سے زیادہ بڑا جرم ہے، لیکن رضامندی والے عمل کو بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ بعض لوگوں نے دوسری تفسیر کی ہے، اور دوسری تفسیر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ واللذان، اور دو مرد یاتیانہا، اگر بے حیائی کا ارتکاب کر لے، یعنی اگر مرد کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کر لے، منکم تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو اذیت دے دو، یعنی ان کو تکلیف دے دو۔ اور یہ اذیت یہاں بمعنی کیا ہے؟ تعزیر ہے، گویا کہ یہ سرکار حکومت کے ثوابدید پر ہے، ثوابدیدی اختیارات ہے کہ ان کو کیا سزا دی جائے۔ چنانچہ احادیث میں بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو ہے نا عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں حد نہیں ہے۔ زنا میں تو حد ہے، زنا میں تو اگر غیر شادی شدہ ہے تو جو ہے نا کوڑے مارے جائے 100، اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے۔ اور تعزیر میں سزا مقرر نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہے نا حکومتی اور قاضی کی ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کتنی سزا، چھوٹی سزا بھی دے سکتے، بڑی سزا بھی دے سکتے ہیں، جتنا اس کا جرم ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہے نا من عمل عمل قوم لوط، کہ جو بندہ قوم لوط کا عمل کر لے تو فاقتلوا الفاعل والمفعول به، تو فاعل کو بھی قتل کرو اور مفعول کو بھی قتل کرو، گویا کہ کرنے والے کو بھی قتل کرو اور کروانے والے اس کو بھی قتل کرو۔ اور جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں جو خلفائے راشدین کا دور تھا، اس میں کبھی تو انہوں نے اگر اس طرح کا کام کیا ہے تو اس کو پہاڑ سے گرایا گیا ہے، اور پہاڑ سے گرا کر اس کو قتل کیا گیا ہے، کہیں سمندر میں اس کو جو ہے نا پھینک کے ڈبو کر، اور کبھی دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار کو گرا دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں حد نہیں ہے، تعزیر ہے۔ اور یہ جو عمل ہے جو قومی لوط والا ہے، یہ اتنا جو ہے نا برا اور اتنا قبیح عمل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت اور اپنی ضرورت مردوں سے جو ہے نا پوری کرتے ہو؟ اور قومی لوط جو اس بیماری میں مبتلا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نیچے والے کو اوپر کر کے جو ہے نا پوری بستی کو پلٹ کر اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر دے مارا، وامطرنا علیہم حجارہ۔ اور جو کچھ لوگ بچے کچے بھاگ رہے تھے زخمی، باقی تو مر گئے، جو زخمی تھے وہ جب بھاگ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ اور وہ جو پتھر تھے جو بھیجے گئے تھے وہ نشان زدہ تھے، ان پر ایک ایک بندے کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہی لوگ بچے جو اس برائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج کل بھی جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں ٹرانسجنڈر بل کے نام سے جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا بل پاس کیا گیا، اس میں جو ہے نا وہ یہ جو تیسری جنس کے لوگ ہیں ان کے جو ہے نا ان کے فائدے کے لیے ایک بل پاس کرنے کی آڑ لے کر کے ہم نے ان کے لیے بل پاس کرنا ہے کہ بھئی اس طرح کے لوگ جو تیسری جنس کے ہوتے ہیں گھروں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ دیکھو اسلام نے ان کو ہر قسم کا جو حق ہے پورا مکمل، آپ جو ہے نا جتنی بھی کتابیں ہیں فقہ کی وہ ساری اٹھا لیں تو ہر فقہ کی کتاب میں جتنے بھی احکامات بیان ہوئے، آخری باب جو ہوتا ہے وہ کتاب الخنسہ کا ہوتا ہے، اس میں سارے احکامات جو تیسری جنس کے لوگوں کے ہیں وہ باقاعدگی سے بیان کیے گئے ہیں، ان کے سارے معاملات، یہاں تک کہ ان کی وراثت کا بھی حکم بیان کیا گیا ہے کہ ان کی وراثت میں باقاعدہ ان کا حق ہوگا۔ چنانچہ یہ جو تیسری جنس ہے اس کی 3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ کہ جو مرد کے قریب والے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو عورت کے قریب۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے نا مردوں والے جتنے بھی آلات ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردانگی اگر اس میں زیادہ ہے اور مردانگی غالب ہے تو وہ مرد تصور کیے جاتے ہیں اور ان کو مردوں والا حصہ وراثت میں ملتا ہے، اور اگر ان پر نسوانیت غالب ہے یعنی ان کے اعضاء عورتوں والے ہیں تو اس صورت میں ان کو جو حصہ ملتا ہے وہ عورتوں والا ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بھی ہو جس کو فقہا نے لکھا ہے خنثی مشکل، کہ جن کے پاس مطلب ہے ان پہ مردانگی بھی ہوتی ہے اس میں، یعنی مردوں والے جو ہے نا وہ اعضاء بھی ہوتے ہیں اور خواتین والے اعضاء بھی ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آدھا حصہ ان کو مرد کا ملتا ہے اور آدھا حصہ اس کو عورت کا ملتا ہے۔ گویا کہ مردوں والا آدھا بھی دیا جائے گا اور عورتوں والا آدھا دیا جائے گا۔ گویا کہ مرد کو 2 ملتے ہیں حصے لڑکے کو، اور لڑکی کو 1 ملتا ہے، اس کو 1.5 ملیں گے، اور 1.5 گیا لڑکے والا بھی آدھا یعنی 1 اور لڑکی والا بھی آدھا یعنی اس کا ہاف۔ اب دیکھو یعنی اسلام نے ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے کہ ان کے حقوق، اب معاشرتی طور پر اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو تو ظاہری بات ہے اسلام اس کا ذمہ دار نہیں، لیکن اس کی آڑ میں لڑکے کو جو ہر اعتبار سے وہ لڑکا ہے اپنا آپ جو ہے نا وہ لڑکی بنا کے، اور اگر اس کی فیلنگ مطلب ہے سارا معاملہ فیلنگ پہ چھوڑ دے کہ بھئی اگر کسی آدمی کی فیلنگ لڑکیوں والی آ رہی ہے تو وہ جا کے رجسٹریشن اپنی جو ہے نا لڑکیوں والی کر لے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس سے جو معاملات آگے بڑھیں گے وہ یہی ہوگا کہ بھئی ایک بندہ لڑکا ہے، اس کو فیلنگ لڑکی والی آ رہی ہے، اب وہ جا کے پھر کسی لڑکے سے اس کی کیا شادی کرا دی جائے گی، تو یہ تو وہی قوم لوط والا عمل ہو جائے گا۔ اور کوئی لڑکی ہے، اس کی لڑکے والی فیلنگ آ رہی ہے تو وہ کسی لڑکی سے شادی جو ہے نا، اب دیکھو کتنا اس سے ایک برا جو ہے نا عمل شروع ہوگا۔ حالانکہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور سب سے سخت جو عذاب آیا وہ قوم لوط پر آیا، اس لیے امت کو، قوم کو اس معاملے میں متحد ہو کر سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ بھئی جنہیں نہیں، اس طرح کا کوئی بل ہمارے ملک میں یہ ناقابل برداشت ہے، کیونکہ اس سے ہمارے بچے بچیاں اور معاشرہ جس انارکی کی طرف جائے گا، جس بے حیائی کی طرف جائے گا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ بھئی اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی امت پر عذاب کبھی پتھروں کی صورت میں، کبھی زمین میں دھسائے جانے کی صورت میں، اور کبھی جو ہے نا زلزلوں کی صورت میں اور کبھی سیلاب کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب ان پر بھی آئیں گے۔ اس لیے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے لیے جو ہے نا یہ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، بغیر جو ہے نا کسی سیاسی مذہبی جو ہے نا اس سے مفادات سے بالاتر ہو کر واللذان یأتیانہا، کہ جو دو مرد اس بے حیائی کا ارتکاب کر لے تم میں سے تو تم ان کو اذیت دو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پس اگر وہ توبہ کر لے، سزا ہو گئی، توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو پھر تم ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبے کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔